بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله باب ما يذكر في قرن المئة، باب ہے کہ قرن میاں کے بارے میں کیا مذکور ہے حدیثوں میں۔ قرن میاں یعنی 100 سال کی صدی ہے، 100 سال کی صدی جو ہوتی ہے اس پر ایک مجدد آئے گا، ہر 100 سال پہ مجدد دین پیدا ہوگا جو ان مسائل اور احکامات کی تجدید کرے گا جو مٹ چکے ہیں، جن پر لوگ عمل نہیں کر رہے ہیں، ایسی سنتوں کو زندہ کرے گا، یا لوگ جو ہے جانتے نہیں ہیں دین کے احکام اور مسائل کو، ایسے ان احکام اور مسائل کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اجاگر کرے گا۔ ایسا آدمی اللہ تعالیٰ ہر 100 سال پہ اس امت میں بھیجتا رہے گا تاکہ یہ امت قیامت تک باقی رہے، اور اس امت یہ دین حقیقی شکل و صورت میں قیامت تک یہ باقی رہے۔ اس کے لیے اللہ رب العالمین ہر 100 سال پہ کسی نہ کسی مجدد کو پیدا فرماتا ہے۔ دیکھتے ہیں حدیث پاک میں کس طرح آیا ہے۔ قال الامام ابو داود رحمہ اللہ حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي القمة عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہے۔ یہاں پر فیما عالم کا لفظ ہے جیسا کہ میں جانتا ہوں، کہ انہوں نے ابو ہریرہ سے روایت نقل کی ہے، تو یہ فیما عالم کا لفظ ابو القمہ نے کہا ہے، یعنی ابو القمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ جیسا کہ میں جانتا ہوں ابو ہریرہ نے یہ روایت مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے۔ تو یہاں پر راوی کو یعنی یا تو مطلب شک تھا، یا یہ کہ شک نہیں بلکہ یقین تھا، کہ جیسا کہ مجھے یقین ہو رہا ہے کہ یہ روایت جو ہے ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، بلکہ یہ موقوف نہیں ہے، مرفوع ہے، اس لیے کہ اس حدیث میں جو بات ہے اس کا تعلق اجتہاد سے نہیں ہے، اور ایسی بات کوئی آدمی اپنی رائے اور اجتہاد سے نہیں کہہ سکتا، اس لیے یہ حدیث جو ہے مرفوع ہے، موقوف نہیں ہے۔ دیکھیں گے حدیث کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یبعث، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی بھیجے گا، لہذی امتی، اس امت کے لیے، علی رأس کل 100 سنہ، ہر 100 سال کے راس پر، راس کے بارے میں ابھی گفتگو کریں گے، کس کو بھیجے گا؟ من یجدد لها دینہا، جو اس کے لیے، اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ من یجدد لها، یہ من یہ مفعول ہے، یبعث کا، اللہ تعالیٰ یبعث بھیجے گا کس کو؟ من یجدد، اس شخص کو جو تجدید کرے گا، لہا اس امت کے لیے، دینہا اس امت کے دین کی تجدید کرے گا۔ پھر سے دیکھیں گے ان اللہ یبعث لہذہ الامہ، اللہ تعالیٰ یقیناً بھیجے گا اس امت کے لیے۔ اس امت سے مراد کون سی امت ہے؟ امت دعویٰ یا امت استجابہ ہے؟ غالباً امت استجابہ مراد ہے، امت استجابہ، اور امت دعویٰ بھی ہو سکتی ہے کہ امت دعویٰ کے لیے بھی وہ کام کرے گا اس اعتبار سے۔ علی رأس کل 100 سنہ، علی راس، راس کے بارے میں اختلاف ہے کہ راس سے مراد کیا ہے، ہر 100 سال کی شروعات یا ہر 100 سال کی انتہا۔ بعض نے کہا کہ راس کل شیء یعنی انتہا، بعض نے کہا کہ ہر چیز کی جو کا راس ہوتا ہے وہ جو ہے اس کی انتہا ہوتی ہے، بعض نے کہا نہیں شروعات ہوتی ہے راس، تو اس بارے میں اختلاف ہے۔ انسان کا راس اس کے اوپر ہوتا ہے، اس کے شروع میں ہوتا ہے، اور بہت ساری چیزوں کا راس اس کے شروع میں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر راس سے جو اختلاف ہے، اکثر لوگوں نے کہا راس سے مراد یہاں انتہا ہے، یعنی ہر 100 سال کی انتہا پہ، جب 100 سال پورے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ایک مجدد کو بھیجے گا کہ اس 100 سال میں جو سنتیں مٹ چکی ہیں، جو احادیثیں لوگوں سے یعنی گمنام ہو چکی ہیں، لوگوں نے ان پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، ان سنتوں کو زندہ کریں گے۔ سنت یہاں مستحب کے معنی نہیں ہے، بلکہ سنت کا مطلب یہاں طریقہ رسول ہے، دین کے وہ احکام و مسائل
جو لوگوں نے جن کو چھوڑ دیا ہے، جن پر عمل کرنا ترک کر دیا ہے، چاہے وہ واجبات میں سے ہوں یا مستحبات میں سے ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر میراث کا مسئلہ ہے، لڑکیوں کے لیے میراث، ہمارے ہندوستان کے بہت سارے علاقوں میں لڑکیوں کے لیے میراث نہیں دیتے ہیں، تو یہ دین کا ایک فریضہ ہے، دین میں یہ چیز واجب ہے، سنت نہیں ہے یہ مستحب ہونے کے معنی میں۔ سنت یہ اس معنی میں ہے کہ سنت یہاں دین کے معنی میں، سنت کے کئی معنی آتے ہیں، سنت کے کئی معنی آتے ہیں، سنت بمعنی مستحب کا کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ معنی بعد کا ہے، اور سنت بمعنی عقیدے کے معنی میں بھی سنت کا استعمال ہوتا ہے، سنت حدیث کے معنی میں بھی آتی ہے، اور سنت قرآن اور حدیث دونوں کے معنی میں بھی آتی ہے، یعنی مکمل دین کے معنی میں بھی سنت آتی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے تو مستحب ہے، صرف واجب نہیں ہے، بلکہ انبیاء کا طریقہ ہے، ان کا دین ہے، ان کے انبیاء داڑھی کو رکھتے تھے، تو سنت یہاں پر مستحب کے معنی میں نہیں بلکہ دین کے احکام اور مسائل کے معنی میں ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس امت کے لیے ہر 100 سال پہ ایک شخص کو بھیجے گا جو دین کے احکام مسائل جو مٹ چکے ہیں، جو مندرس ہو چکے ہیں، جن پر لوگوں نے عمل کرنا ترک کر دیا ہے، ان کی وہ تجدید فرمائے گا، یعنی کوئی نئی چیز نہیں لائے گا، وہ دین میں کوئی نئی چیز ایجاد نہیں کرے گا، بلکہ وہی چیزیں جو تھیں ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن ان لوگوں تک یا تو پہنچی نہیں یا ان لوگوں تک پہنچی لیکن انہوں نے اس پر عمل کرنا ترک کر دیا، اور انہوں نے ان پر عمل نہیں کیا اور اس کو بھول گئے، تو ان کو لیے یاد دہانی کرائے گا، ان کے لیے بیان کرے گا یہ مجدد۔ تو ہر 100 سال پر اللہ رب العالمین مجدد بھیجے گا۔ اس 100 سال کی شروعات کہاں سے ہے، اس بارے میں مشارحین نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے، بعض نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے۔ یہ مختلف اقوال ہیں جو علماء نے بیان کیے ہیں اس کی شروعات میں۔ اس میں جو زیادہ مناسب قول لگتا ہے وہ ہجرت سے مناسب لگتا ہے، کہ ہجرت سے آگے، چونکہ ہجرت کے بعد اسلام کا غلبہ ہوا، اور پھر غلبہ ہوتے 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 پھر آگے لوگ عمل کرتے رہے، پھر جو سنتیں لوگوں سے چھوٹی 100 سال پر پھر اللہ تعالیٰ نے ایک مجدد کو بھیجا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کو۔ اکثر علماء، بلکہ علماء کا تقریباً اس بات پر اتفاق ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے مجدد وہ عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ سن 101 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو ہجری سن کے اعتبار سے جو سن ہجری ہے اس اعتبار سے بھی 100 سال مکمل ہوا، اور اس کی نہایت پہ ان کی وفات ہوئی، اور انہوں نے دین کو غلبہ دیا، عدل و انصاف کو قائم کیا، دین کے بہت سارے احکام و مسائل کو زندہ کیا، حدیث سنت رسول کی انہوں نے تدوین کروائی، کتابت کروائی، تاکہ حدیث رسول جو ہے ختم نہ ہو، لوگ اس کو بھول نہ جائیں۔ اس لیے اس سے پہلے لوگ حدیث رسول کو لکھتے تھے، اپنے طور پر لکھتے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے طور پر لکھتا تھا، لیکن باقاعدہ سرکاری حکم نامے کے تحت تفصیلی طور پر حدیث کی تدوین کا جو عمل انجام آیا وہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں آیا، ان کے حکم سے آیا، اور انہوں نے امام ظاہری وغیرہ دیگر اس زمانے کے ائمہ اور علماء کو حکم دیا کہ وہ حدیث کو لکھیں تاکہ حدیث ختم نہ ہو جائے، مٹ نہ جائے۔ تو اس طرح سے عمر بن عبدالعزیز نے دین کی تجدید فرمائی، اور پھر دوسری صدی کی انتہا پر، دوسری صدی جب ختم ہوئی اور تیسری صدی جب شروع ہوئی، تو اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی، امام شافعی 204 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، تو اس طرح سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اس امت کا دوسرا مجدد مانتے ہیں۔ باقی علماء کے مختلف اقوال ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ صدی یعنی سال کی شروعات انتہا ہی میں ہو، بیچ میں بھی کوئی مجدد آ سکتا ہے۔ یہاں پر راس سے مراد بالضبط راس ہی نہیں ہے، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جب سے سنتیں مٹی ہیں، اس کے بعد جب ضرورت پڑی کہ اب جو ہے اس کی تجدید ہونی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ بیچ میں بھی مجدد بھیج سکتا ہے، ایسا بھی بعض علماء نے کہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ، اور ایسا بھی کہا ہے کہ ضروری نہیں کہ ایک ہی مجدد ہو، بسا اوقات ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں، مختلف الگ الگ علاقوں میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں۔ علماء نے اپنے اپنے اعتبار سے مختلف، اپنے اجتہاد سے مختلف مجددوں کے نام بھی گنائے ہیں۔
اس زمانے میں بھی بہت سے لوگوں نے مجددین کے نام سے کتابیں بھی لکھی ہیں اور مجددین کا شمار بھی کیا ہے۔ اس زمانے میں ماضی قریب میں علماء نے جن کو مجدد مانا ہے ان میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ البانی، علامہ ابن باز، ابن عثیمین ہیں، جو تقریباً ایک ہی جن کا زمانہ ہے، ان کو مجددین میں شمار کیا ہے۔ ایسے ہی ان سے پہلے شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جن کی جہود اور مساعی اور کوششوں سے توحید کا پرچم بلند ہوا اور شرک اور بدعات کا قلقمہ ہوا، ان کو بھی علماء نے مجددین میں شمار کیا ہے اور وہ واقعی مجدد ہیں۔ ان کی جو جہود ہیں وہ بہت ہی عظیم جہود ہیں، ان کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو توحید کی راہ ملی۔ بہرحال اس طرح سے اللہ رب العالمین ہر 100 سال کے انتہا پر یا اس کی ابتدا پر مجدد کو پیدا فرماتا ہے اور فرمائے گا، جو اس دین کی تجدید فرمائے گا، دین کے احکام اور مسائل کو لوگوں کے لیے بیان فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ آج جو لوگ روئے زمین پر موجود ہیں تو وہ 100 سال، اب سے 100 سال کی انتہا پر وہ لوگ زندہ نہیں رہیں گے۔ یہ حدیث مشہور معروف ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں غالباً یہ بات فرمائی ہوگی، چونکہ آخری صحابی جس کا انتقال ہوا وہ سن 110 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تھی کہ ابھی روئے زمین پر جو بھی زندہ ہیں 100 سال بعد ان میں سے کوئی نہیں رہے گا۔ تو کچھ لوگوں نے سمجھا تھا کہ قیامت آ جائے گی 100 سال بعد، حالانکہ مطلب یہ نہیں تھا قیامت آ جائے گی، مطلب ایک آج جو زندہ ہیں وہ 100 سال بعد زندہ نہیں رہیں گے، بلکہ جو کل پیدا ہوگا، پرسوں پیدا ہوگا، جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئے وہ زندہ رہیں گے۔ آج 1 سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جو پیدا ہوں گے وہ آگے پھر زندہ ہوتے رہیں گے، لیکن آج جو زندہ ہیں وہ 100 سال بعد نہیں رہیں گے۔ وہ حدیث ابھی آگے آئے گی تو وہاں اس پر گفتگو کریں گے۔ بہرحال آگے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رواہ عبد الرحمن بن شریح الاسکندرانی لم یجز به شراحیلا، اس حدیث کو عبد الرحمن بن شریح اسکندرانی نے بھی روایت کیا ہے، لیکن وہ شراحیل سے آگے نہیں بڑھے۔ لم یجز به شراحیل، اس حدیث کو لے کے وہ شراحیل سے تجاوز نہیں کیے۔ یہاں پر یہ شراحیل بن یزید ہیں، تو جب انہوں نے حدیث بیان کی عبد الرحمن بن شریح نے تو شراحیل پہ آ کے ختم کر دی سند، ابو الکما اور ابو ہریرہ کا ذکر نہیں کیا، یعنی ڈائریکٹ حدیث کو انہوں نے ان دونوں راویوں کو چھوڑ کر ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، 2 راویوں کو ساقط کر دیا۔ ایسی سند جس میں 2 راوی ساقط ہوں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو معضل اس کو کہتے ہیں، معضل۔ تو یہ سند جو دوسری سند ہے یہ کیا ہے؟ یہ معضل ہے، گویا کہ یہ حدیث ایک طریقے سے معضل مروی ہے اور ایک طریق سے یہ مرفوعا مروی ہے۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔